ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے اس میں کون کون سے جو اسپیکٹس ہیں انہیں امپروو کیا جانا چاہیے. یہ شکایت جو میرے سمیت ایک عام آدمی کو یعنی اس کے آتی ہے ایکسپیرینس میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. لوگوں کی جو عمومی طور پر شکایت ہوتی ہے کہ عدالتوں میں عمریں بیت جاتی ہے، نسلیں نکل جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. کرتا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر میں کوئی جو ہے مصرع موضوع کرتا ہوں تو یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے. زمان میں وقت میرے ہاتھ میں اگر ہوتی تو سب سے پہلے میرے دیش میں سحر ہوتی، میری زمین پر میرے حقوق ہوتے تو ہر ایک شاخ امیدوں کی باسمر ہوتی، جو ہم سے پوچھ کے پیدا ہمیں کیا جاتا ہماری پہلی تمنا سری نظر ہوتی. السلام علیکم. آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں جناب ایڈوکیٹ محمد اسلم رضا صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اسلم رضا صاحب کا مختصر تعارف تو ان کی زبان سے سنیں گے. یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں مظفر آباد میں اور ماشاءاللہ بک رائٹر ہیں اور اس سے بڑھ کے یہ ایک شاعر بھی ہیں. تو آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب تھوڑا سا اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا اور پھر اپنے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے گا. جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بیسکلی جو ہے میرا تعلق ڈسٹرکٹ نیلم سے ہے، دواریہ ہے میرا گاؤں ہے. میں نے جو اپنی ارلی ایجوکیشن ہے وہ دواریہ سے ہی کی. وہاں پہ ہمارا گورنمنٹ بہاؤدین بہار بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہے. اس سیکنڈری اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد ڈگری کالج 8 مقام ہے، وہاں سے میں نے گریجویشن کیا اور پھر میں نے جو ہے LLB وہ جامعہ پنجاب سے کیا لاہور سے. یہ میرا 2014-17 سیشن تھا LLB کا. تو 2017 سے ٹل 2024 اب میں پریکٹس کر رہا ہوں مظفر آباد میں. ابھی میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے تو الحمدللہ یہ سب ماشاء اللہ. تو آپ پریکٹس جو ہے وہ جو آپ نے کی آج تک کا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے میں آپ کا پہلے کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے اس میں کون کون سے جو اسپیکٹس ہیں انہیں امپروو کیا جانا چاہیے. مطلب میں ایک لے مین ہوں، مجھے جب کسی کورٹ میں جانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی شکایت جو میرے سمیت ایک عام آدمی کو یعنی اس میں آتی ہے ایکسپیرینس میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. کیا میں آپ سے پوچھوں گا کیا اس کی وجہ عدلیہ کے اندر موجود کم ورک فورس ہے یا ایسا کوئی انٹرنل میکینزم ہے جس کی سچائی یا حقیقت عوام تک نہیں آتی؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلے تو آپ نے میری پریکٹس سے متعلق جو پوچھا وہ یہ ہے کہ پریکٹس تو جس علاقے میں آپ کرتے ہیں وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کی جو لیٹیگیشن ہے، وہاں کے لوگوں کی جو پیئنگ کیپیسٹی ہے، وہاں کے لوگوں کا جو لیٹیگیشن کی طرف رجحان ہے، یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ کی پریکٹس، پھر آپ کی اپنی PR کتنی ہے لوگوں میں اور آپ کتنا اپنے کلائنٹ کو جو ہے انگیج کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے جو جوڈیشل سسٹم سے متعلق بات کی کہ لوگوں کی جو عمومی طور پر شکایت ہوتی ہے کہ عدالتوں میں عمریں بیت جاتی ہے، نسلیں نکل جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ مین میڈ سسٹم میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش تو رہتی ہی ہے. یہ جو عدلیہ ہے یہ چونکہ ایگزیکٹو سے علیحدہ ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک لیجسلیشن ہوتی ہے، قوانین ہوتے ہیں جن کے تحت یہ کام کرتی ہے. بیسکلی جو سب سے بڑا فلاح ہے وہ مؤثر قانون سازی کا نہ ہونا ہے. جو ہمارے قوانین ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جو تعزیرات کا قانون ہے وہ 1860 کا ہے. وہ 1857 میں جب غدر ہوا تھا ہندوستان میں
تو غدر کے بعد انگریز نے وہ ایک قانون بنایا تھا، اس غدر کے تناظر میں اس کو ذہن میں رکھ کر 1860 میں، تو تعزیرات کا قانون آج تک پاکستان میں، انڈیا میں اور کشمیر میں وہی چل رہا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے تو امپرومنٹس کیے، کچھ نے نہیں کیے۔ پھر جو پروسیجرل لاز بنے اس کے بعد، وہ بھی ہمارے پاس تقریباً 1.5-2 صدی پہلے کے ہیں، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ نہیں آئی، تو اس لیے جو پروسیجرل لا ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، جو ہمارے شہادت کے قوانین ہیں ان میں خامیاں ہیں، اور پھر جو ہے بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کا کانفلکٹ ہے ان کے انٹرسٹ کا اس کے ساتھ، کہ اگر وہ اس کو بہت زیادہ ریپڈ کر دیتے ہیں، اسپیڈی کر دیتے ہیں، یا بہت زیادہ شفافیت لے آتے ہیں، تو شاید بہت سارے لوگوں کے مفادات کو بھی خطرہ ہے اس سے۔ اچھا، ماشاء اللہ جی، آپ نے ایک مختلف زاویے سے اس بات کو اجاگر کیا۔ اچھا، اب آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کی طرف آتے ہیں، اور جو اللہ نے آپ کو خداداد صلاحیت دی ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں ایک آدمی جو شاعر ہے، جو کوئی تخلیقی کام کرتا ہے، بے شک یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلا، جو ہماری ریسرچ ہے آپ کی پروفائل کے حوالے سے، آپ بک رائٹر ہیں اور آپ ایک پوئٹ ہیں، تو اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کن ٹاپکس پہ بکس لکھی ہیں، اور شاعری کا آپ کا محور کیا چیز ہے؟ بیسکلی جیسے آپ نے بات خود ہی آپ نے فرمایا کہ جو یہ تخلیقی صلاحیتیں ان کا فطرت سے تعلق ہے، فطرت کی ودیعت کردہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر میں کوئی جو ہے مصرع موضوع کرتا ہوں تو یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو اس میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس کو تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کروں، اور میری جو جس بک کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پوئٹری کی ہی ہے، وہ اس کو تقریباً سال ہو گیا شائع ہو چکی ہے۔ جو میری شاعری کا بنیادی مرکز ہے وہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ ہے، اس میں جو ہمارا ایک قومی جدوجہد ہے کشمیر کے لیے، اس کو میں نے اس میں ایڈریس کیا ہے زیادہ۔ پھر جو مظلومیت ہے عمومی طور پر امت مسلمہ کی یا پورے ورلڈ وائڈ جو انسانوں کی جو مظلوم طبقات ہیں، وہ ان کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے کہ جو ہے دنیا بھر میں جو مظلوم طبقات ہیں ان کو ظالم کے خلاف اکٹھے ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے۔ تو زیادہ تر میری جو شعری رجحان ہے وہ اسی طرف رہتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ویورز کی دلچسپی کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کوئی سلیکٹڈ کوئی آپ ایسا کلام جو سنانا چاہیں، تو یہ ایک اچھا اضافہ ہوگا ہمارے پوڈ کاسٹ کے اختتامی مرحلے کی طرف۔ جی ضرور، میں 2-3 شعر جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ جنہیں نصیب غلامی علی کے گھر کی ہے، انہی کے پاس حکومت بھی بحر و بر کی ہے۔ میں تشنہ لب یہ پڑا ہوں فراق طیبہ میں، وہ جا رہے ہیں اجازت جنہیں سفر کی ہے۔ میں جھیل ڈل پہ گزاروں گا آخری لمحے، میرے خمیر میں مٹی سری نگر کی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں کوئی اور مصرع کوئی اور شعر کسی اور کلام کا؟ ہاں جی، وہ تو ویسے تو شعر آپ کہیں گے تو میں شاید ساری رات سناتا رہوں، لیکن آپ کا چونکہ ایک ٹائم لمٹ ہے تو میں آپ کو جو ہے اس طرح کے اور 2-4 شعر سنا دیتا ہوں۔ زمام وقت میرے ہاتھ میں اگر ہوتی، تو سب سے پہلے میرے دیس میں سحر ہوتی۔ میری زمین پر میرے حقوق ہوتے تو ہر ایک شاخ امیدوں کی باسمر ہوتی۔ جو ہم سے پوچھ کے پیدا ہمیں کیا جاتا، ہماری پہلی تمنا سری نگر ہوتی۔ یہ اس طرح کے ہی آپ اشعار دیکھیں گے۔ اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ فیبل گروپ آف کمپنی جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے بارے میں آپ اگر کچھ کہنا چاہیں۔ جی، چونکہ میں آج پہلی بار آپ کے پاس یہاں پر حاضر ہوا ہوں، تو بہت اچھا لگا۔ ہمارے شہر میں چونکہ اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کی ضرورت ہے، یہ شعور کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے، جو ٹیکنالوجی کی یہ میئرز استعمال کرنے جو دنیا کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ان کا اتنا جو ہے ٹرینڈ نہیں بنا۔
تو اس میں جو آپ لوگوں کا یہ سفر ہے اس کے لیے میرے خواہشات بہت شکریہ، اور آپ کو مبارکباد۔ بہت شکریہ جی، آپ کے وقت کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تو ویورز، آج کا پوڈ کاسٹ ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ اس پوڈ کاسٹ سے کافی زیادہ بینیفٹ لیں گے۔ بہت شکریہ۔